اسرائیل واز دا اونلی کنٹری جو کہ بھارت کے حق میں سامنے آیا. پاکستان کے اندر سے کئی ساری وہ آوازیں تھیں ہونڈے پروپیگنڈا کو آگے بڑھا رہی تھیں. برنک آف نیوکلیئر وار ہے جس کو سارے ایون مغربی ممالک جیسے نیدرلینڈز ہے, آسٹریلیا ہے, یہ بھی اس کو ایک برنک آف نیوکلیئر وار اس پوائنٹ کو قرار دے رہے ہیں. بھارت کی طرف سے جو دراندازی ہم پر ہوئی اس میں بھی اسرائیل ان کا گاڈ فادر تھا. ڈپلومیٹکلی یعنی سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے یہ ایک ٹائٹ روپ واک. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. جو لڑائی بیسکلی شروع ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے ہرزہ سرائی کرنے کے بعد, یعنی مئی میں جو بھارت نے پاکستان کی طرف بربریت کا ثبوت دیا, اس کے ایک کنیکشن تھا. ویسے تو ہم نے اس پہ کئی دفعہ بات کی لیکن اس کا ایک کنیکشن تھا جو کہ بہت ایمفیسائز کر کے شاید ہم نے اسٹیبلش ہم لوگوں نے نہیں کیا, لیکن اب اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے. اور وہ ضرورت ہم خود لے کر نہیں آئے, حالات اور سرکمسٹانسز جان بوجھ کر اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ وہ اب ضرورت اسٹیبلش ہو رہی ہے. یعنی کہ بھارت کو بری ترین جو شکست تھی اور بدترین ہزیمت کے سامنے کے بعد ایک جو بھارت کا جو ایک گاڈ فادر ہے ٹیررزم کو آگے بڑھانے میں, اور جس کے نقش قدم پر, جس کے ناپاک اور شٹائے سے نقش قدم پر بھارت چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے, اور پاکستان کو بار بار نشانہ بنانے کی جو بدنما کوشش ہے وہ کرتا ہے, وہ گاڈ فادر اسرائیل تھا اور اسرائیل ہے. ایک واحد اس کا ثبوت, سب سے بڑا جیتا جاگتا اور منہ بولتا ثبوت, یہ تو ہمیں اس وقت ہی مل گیا تھا جب بھارت کی طرف سے یہ بربریت یا یہ جو ایک دراندازی تھی پاکستان کی طرف کی گئی تھی پہلگام فالس فلیگ کے نتیجے میں, اور اس کو بہانہ بنا کر, اس کو ایک ایکسکیوز, ایک پریٹیکسٹ بنا کر یہ ایک جو یہاں پر ایک ہرزہ سرائی کی کوشش کی گئی تھی, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اسرائیل واز دا اونلی کنٹری جو کہ بھارت کے حق میں سامنے آیا. ورنہ تو دنیا کے ہر رسپانسبل ملک نے بھارت کی اس وقت کی بربریت کو اور جو انہوں نے ہمارے طرف کرنے کی ایک دراندازی کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ہر ملک نے کنڈیم کیا. پاکستان کے رائٹ ٹو رسپونڈ کو بھی ہر ملک نے سراہا. سو مچ سو کہ چین, روس, امریکہ جیسی سپر پاورز جو کہ ایک دوسرے سے پولز اپارٹ ہیں, سب آ گئیں پاکستان کے حق میں, اور پاکستان نے ایز اے گلوبل رسپانسبل نیوکلیئر پاور اپنا لوہا منوایا. لیکن صرف ایک واحد ملک تھا جو کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا, وہ اسرائیل تھا. اب جو ایران کی طرف اسرائیل کی طرف سے اسی طرح کا ایک ان پرووکڈ حملہ ہوا ہے, یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے کئی روپ دیکھے, کئی ایپیسوڈز دیکھے جہاں پر ہم نے اسرائیل کی طرف سے اس طرح کی دراندازی ایران کی طرف دیکھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے, ایک بات کو, ایک بہت غلط طرح کے پروپیگنڈا کو اس پوائنٹ پہ ڈیبنک کرنا ہمارے لیے ضرورت وقت ہو گیا ہے. وہ پروپیگنڈا یہ ہے جو ہم پچھلے کئی روز سے دیکھ رہے تھے جب یہ تھوڑی سچویشن آگے بڑھ رہی تھی, اور یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے یہ چل رہا تھا اسرائیل کی طرف سے گزشتہ کئی روز سے, بیفور دا فائنل اٹیک ہیپنڈ. اس پورے فائنل اٹیک سے پہلے جب یہ دھمکیاں وغیرہ چل رہی تھیں اور آگے بڑھائی جا رہی تھیں, اس وقت یہ والی باتیں زبان زد عام کی جاتی تھیں کہ جو امریکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک اچھے روابط رکھ رہا ہے, اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے یا دراندازی ہوتی ہے ایران میں, تو اس کیس میں پاکستان ایران کے مخالف کھڑا ہوگا. یہ ایک اتنا بڑا ایک فیک پروپیگنڈا ایک پورا تھا جو کہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا, جس کو آگے بڑھایا جا رہا تھا. اور انفارچونیٹلی ونس اگین پاکستان کے اندر سے کئی ساری وہ آوازیں تھیں جو اس طرح کے بھونڈے پروپیگنڈا کو اور جھوٹ من گھڑت کہانیوں کو آگے بڑھا رہی تھیں. آئی تھنک ان کو بہت ریلیونٹلی اور رائٹلی ان کو ڈیبنک کیا گیا ہے. ہماری اس چیز کو ڈیبنک کرنے سے پہلے ہی, بلکہ یہ ہمیں پہلے ہی چونکہ علم تھا کہ یہ ساری چیزیں ایک ڈیزائنڈ پروپیگنڈا کے تحت آگے بڑھا رہی ہیں. اس پوری چیز کو اٹ سیلف وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جیسے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ دراندازی ہوئی ایران کی طرف, فوری طور پہ اس کی کنڈیمنیشن آئی اور بھرپور طور پہ پاکستان نے اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کیا ایران کو. اور سملرلی پھر جو متفقہ طور پر قرارداد آئی اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اور ایران کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے, پارلیمان سے وہ قرارداد آنا مزید اس پختگی میں اضافہ تھا جو کہ پاکستان نے اپنی طرف سے ایک فوری طور پر ایک دکھایا. اور صرف پاکستان نہیں, سملرلی جتنے جو رسپانسبل ممالک ہیں جنہوں نے ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھارت پاکستان اس ایسکیلیشن کے دوران بھی کیا, اور انہوں نے پاکستان کی ریسٹرینٹ کو سراہا,
وہی تمام ممالک، وہی تمام گلوبلی ریکگنائزڈ پاورز یعنی کہ اقوام متحدہ جیسے جو پاورز ہیں وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے اسرائیل کے اس بدترین حملے کو، انہوں نے اس کی مذمت کی، اس کو ایران کی سوورینٹی پہ اٹیک قرار دیا. ترکی بھی پھر کھل کر، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک تھا جو کہ سامنے آیا، جنہوں نے اس کا اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہوئے انہوں نے ایران کو سپورٹ اپنا ایکسٹینڈ کیا. پھر سعودی عربیہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ان کا تذکرہ بنتا ہے، کیونکہ ویسے تو ایران سعودی عربیہ اسلامی دنیا میں پوری دنیا جانتی ہے کہ دو مختلف پولز اپارٹ ہیں، لیکن پھر بھی سعودی عربیہ نے بھی ایک مورالٹی کا اور جو ایک حق کی بات ہے اس کا پرچار کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دیا کہ ان کی سوورینٹی پہ یہ ایک حملہ ہے اور اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے گا. عمان بھی اس پوری چیز میں پیچھے نہ رہا، اور عمان بھی وہ ایک ملک بنا جنہوں نے اسرائیل کی اس بربریت کا کھل کے انہوں نے اس کا اظہار کیا، اس کو کنڈیم کیا اور ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ناؤ دا پوائنٹ از کہ یہ جو ایک پوری ایک برنک آف نیوکلیئر وار ہے، جس کو سارے ایون مغربی ممالک جیسے نیدرلینڈس ہے، آسٹریلیا ہے، یہ بھی اس کو ایک برنک آف نیوکلیئر وار اس پوائنٹ کو قرار دے رہے ہیں، اور اس میں ڈی ایسکلیشن کی جو ضرورت ہے، ریسٹرینٹ کے مظاہرے کی جو ضرورت ہے، اس کے اوپر زور دے رہے ہیں. کیا یہ معاملہ یا یہ جو جنگ ہے یہ صرف ان دو فریقین کے درمیان رہ گئی ہے، اسرائیل اور ایران کے درمیان؟ پاکستان کے لیے یہ زیادہ پوائنٹ آف وری بن گیا ہے، کیونکہ اب جو یہ ایک نیوکلیئر ایکسٹینشن ایک جو کی جا رہی ہے، اور جو ایک نیوکلیئر وار کی جو ایک دھمکی یا ایک جو برنک ہے جو پاکستان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہمیں گھور رہا ہے، یہ ہمارے پڑوس میں ہے، یہ ہمارے لٹرلی ڈور سٹیپ پہ جیسے کہتے ہیں نا، دروازے پہ ہمارے آ گیا ہے. اور اس لیے پاکستان میں بہت پرومیننٹ اسٹیک ہولڈرز اب اس ویو کے بھی حامی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس میں ہر چیز کے اوپر کنسنسس فارم کیا جائے گا، اور پھر پاکستان کی طرف سے اگر کسی حکمت عملی کی مزید ضرورت ہوگی، پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر کے بتا دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے ایران نے ہمارا ساتھ دیا تھا جب بھارت نے ہمارے خلاف دراندازی کی تھی. اور جب کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں پر وہ حالات تھے ایران کے ساتھ کہ بھارت اپنے کلبھوشن یادو جیسے اسٹیٹ آپریٹرز کو اور اپنے اسپائز کو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایران کے اندر سے ان کو آپریٹ کرواتا تھا. فرام دیٹ پوائنٹ ہم ایران کے ساتھ اس حد تک ایک یکجہتی اور بھائی چارے کی فضا میں آ چکے ہیں کہ اب جب حملہ ہوا تو ایران ان چند سب سے سر فہرست ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا. اور اس سلسلے میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر باقاعدہ جب انہوں نے چند ممالک کا 4 ممالک کا دورہ کیا، ہم سب کو پتہ ہے اور ہماری ذہنوں میں یہ بات تازہ ہے، اس ویلاگ میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ایران ان 4 ممالک میں سے ایک تھا جہاں پر آرمی چیف اور پی ایم گئے اور انہوں نے جا کے ایرانین گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کا جو ایک سپورٹ آف سولیڈیرٹی تھا اور جتنا کھل کے وہ پاکستان کے حق میں آ کر کھڑے ہوئے. اس حد تک اب ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ جب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھونڈا بہانہ بنا کر پاکستان پہ دراندازی کی تھی بھارت نے، اس وقت بھی کچھ اسرائیلی آپریٹرز، ان کے ڈیپ اسٹیٹ کے کچھ آپریٹرز انڈیا میں موجود تھے، جنہوں نے باقاعدہ اس پورے جو یہ آپریشن تھا، جب یہاں پر مسجدوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، عام نہتے شہریوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، دہشت گردی کے ایک ان فاؤنڈیڈ ایلیگیشن کو ایکسکیوز بنا کر، تب وہاں پر انڈیا میں اس پورے آپریشن کو کچھ اس طرح کے اسرائیل کے وہاں پر ایجنٹس اور وہاں کے ڈیپ اسٹیٹ آپریٹرز موجود تھے جو اس آپریشن کو اوور سی کر رہے تھے. تو یعنی کہ یہ والی بات ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پہ اس مرتبہ گزشتہ ماہ دراندازی کی، پاکستان سے منہ توڑ جواب کھانے سے پہلے، تو اس دراندازی میں بھی اسرائیل ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھا. اور ابھی بھی اس چیز کی ایک واضح ایکسٹینشن ہمارے چہرے پہ، ایک صفاق قسم کی ایکسٹینشن ہے کہ جو اسرائیل نے اب ایران پہ حملہ کیا ہے، اور وہ بھی بنجامن نیتن یاہو کا بیان ہے، آن دا ریکارڈ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، جب اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کے علاوہ کچھ دیگر بھی ممالک ہیں جن کے نیوکلیئر پروگرام سے ہمیں بڑا تکلیف ہے. پاکستان کا کیٹیگوریکلی نام بھی لیا ہے نیتن یاہو نے اپنے پچھلے ایک بیان میں. ہمیں اس بارے میں کوئی ابہام ہے نہیں اور کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اسرائیل ہمیں ایک دشمن کے طور پر تصور کرتا ہے، لیکن پاکستان نے اس میں کرنا کیا ہے ڈپلومیٹکلی. کیا امریکہ سے یہ تقاضا کرنا ہے کہ جیسے آپ نے جس ثالثی اور جس میڈیٹر کا رول آپ نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران ادا کیا، ابھی بھی ہم آپ سے وہی میڈیشن توقع کرتے ہیں؟ کیا ڈپلومیٹکلی پاکستان اس بات کو آگے بڑھائے، یا پھر
ملیٹریلی ایران کی کوئی مدد بھی کی جائے. جی ہاں, یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہوں, کیونکہ کچھ بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں اب اس سوچ کے بھی حامل ہیں کہ اس پوری چیز میں پاکستان کے پاس اب کوئی چوائس بچی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان باقاعدہ ہو, اگر اف ٹائم کمز ایز سچ کہ پاکستان باقاعدہ اس میں اپنے کسی طرح کے ملٹری جو سولوشن ہے اس طرف بھی سوچے. یہ والی بات بہرحال کچھ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے, یہ آپشن موجود ہے. اس آپشن پہ کتنا جایا جائے گا کتنا نہیں جایا جائے گا یہ بہرحال وقت بتائے گا. یہ اس وقت قبل از وقت ہے اس پہ کامنٹ کرنا, کیونکہ جو چیز ہوگی وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگی. لیکن پاکستان اس بارے میں مکمل طور پر کوگنیزنٹ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو دراندازی ہم پر ہوئی اس میں بھی اسرائیل ان کا گاڈ فادر تھا اس تمام تر بربریت میں, اور ابھی بھی ان کا اسرائیل گاڈ فادر ہے. کچھ را کے رن سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس پوری بات کو, اس دراندازی کو جو کہ انہوں نے ایران پہ کی ہے اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹس کو بھی شہید کیا ہے, جہاں سے یہ پورا پوائنٹ فلیش اپ ہوا ہے, اگنائٹ ہوا ہے. کچھ را رن سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس کو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ریڈیکل اسلام کے خلاف جنگ ہے. جو لوگ اس میں اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ دراصل ریڈیکل فارم آف اسلام کے ساتھ ہیں, کے خلاف ہیں. اور وہ مطلب اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل تو کوئی بہت ایکسٹریمزم کی جو ہے وہ جنگ ان کے خلاف لڑ رہا ہے, تو اس لیے اس طرح سے را کے جو اور موساد رن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس طرح سے اس طرز پر اسرائیل کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں. اس سے بڑی جو ہندوتوا یا ایک جو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے اس کی مثال شاید دوسری ہمیں مل نہیں سکتی کہ آپ کسی کے اوپر ایک ملک پہ آپ ان پرووکڈ قسم کی ان کے خلاف آپ دراندازی کریں, ایک ایسے الزام کو بیس بنا کے جو کہ ان کی سوورنٹی کا معاملہ ہو اور جس کا کوئی تعلق نہ ہو نہ امریکہ سے نہ اسرائیل سے, لیکن ان کا ایک انڈیجنس معاملہ ہے. اس چیز کو پریٹیکسٹ بنا کر اس ملک کے خلاف آپ دراندازی کریں اور پھر بولیں یہ تو ہم ریڈیکل اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ مضحکہ خیز, بھونڈی اور فضول بات میرا خیال ہے ہو نہیں سکتی, جس کو اب ایکسکیوز بنا کر کچھ جو یہ میں نے بتایا آپ کو جو ڈیپ اسٹیٹ اسرائیل انڈین پراکسیز ہیں اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اس بات کو مکمل طور پر ہم اتنا بتانا ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ پاکستان اس میں بہت کوگنیزنٹ ہے. بدقسمتی سے کچھ اندرونی طور پر کچھ فیکشنز نے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ جی یہ جو امریکہ پاکستان کے ساتھ بڑا گڈی ہو رہا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے یا یہاں کی اشرافیہ نے کمپرومائز کر لیا ہے اور امریکہ کو ایشورنس دے دی ہے کہ ہم ایران کے خلاف جو ہیں وہ جا رہے ہیں. پاکستان نے بڑا بروقت طور پر اور اسٹیپ ان دا موسٹ رائٹ ڈائریکشن بروقت طور پر جب یہ دراندازی ہوئی فوری طور پر اپنی سمت بتائی کہ ہم اس سمت میں کھڑے ہیں, ہم اپنے پڑوسی ملک اپنے فیلو اسلامک ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے. پوری پارلیمان اکٹھی ہے اور پارلیمان پاکستان کی پوری عوام کی عکاس ہے. تو یعنی کہ گویا پوری پاکستان کے عوام اس پورے معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہے. لیکن ہاں ساتھ ساتھ ایک بات یہ کرنا ضروری ہے کہ ڈپلومیٹکلی یعنی سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے یہ ایک ٹائٹ روپ واک ہے جو کہ پاکستان نے کرنی ہے, جہاں پر ایک طرف ہمارے امریکہ کے ساتھ واقعتاً اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں, خاص طور پر پاک بھارت اسکیلیشن کے بعد جو ہمارے اچھے روابط قائم ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن جو ہماری سوورنٹی کی بات ہے اور جو ہمارے برادر اسلامک ملک ایران پہ جو ان کی سوورنٹی پہ حملہ ہے اس کے خلاف جو پاکستان ایک جٹ ہو کر کھڑا ہے ایران کے ساتھ اور ان کے حق میں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی کوریلیشن نہیں ہے اور آئی تھنک پاکستان نے رائٹلی یہ بات اسٹیبلش کی ہے اور بہت بہترین طور پر پاکستان تمام چیزوں کا کہ ہمارے کون دشمن ہے اور ہمارے دشمنوں کو یعنی کہ بھارت کو اسرائیل کا سپورٹ کس حد تک حاصل ہے, جو ڈرونز بھی اسرائیلی استعمال ہوئے, جو ویپنری استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف, گویا یہ کہ پاکستان نے اس کو ڈھیر کر دیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان فلی کوگنیزنٹ ہے ان تمام معاملات میں.